حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جب کوئی مسلمان تہجد کی نماز میں خدا سے کچھ مانگنے کے لیے خدا کی طرف ہاتھ اٹھاتا ہے تو خدا اس کا سوال ضرور پورا کر دیتا ہے، یا تو اس کی مراد پوری ہو جاتی ہے یا خدا اس کے لیے اس کی مانگی ہوئی چیز کو جو اس نے تہجد کی نماز میں گڑگڑا کر مانگی ہوئی ہوتی ہے اپنے لیے اس کو آخرت کے لیے جمع فرما دیتا ہے۔ قیامت کے دن خدا ایک بندے مومن کو اپنے حضور طلب فرمائے گا اور اسے اپنے سامنے کھڑا کر کے پوچھے گا، اے میرے بندے، میں نے تجھے دعا کرنے کا حکم دیا تھا اور یہ وعدہ کیا تھا کہ میں تیری دعا کو قبول کروں گا، تو کیا تو نے دعا مانگی تھی؟ وہ کہے گا، پروردگار مانگی تھی۔ پھر خدا فرمائے گا، تو نے مجھ سے جو بھی مانگی تھی میں نے وہ قبول کی۔ کیا تو نے فلاں دن یہ دعا نہ کی تھی کہ میں تیرا وہ رنج و غم دور کر دوں جس میں تو مبتلا تھا اور میں نے تجھے اس رنج و غم سے نجات بخشی؟ بندہ کہے گا، بالکل سچ ہے پروردگار۔ پھر خدا فرمائے گا، وہ دعا تو میں نے قبول کر کے دنیا ہی میں تیری آرزو پوری کر دی تھی، اور فلاں روز پھر تو نے دوسرے غم میں مبتلا ہونے پر دعا کی تھی، خدایا اس مصیبت سے نجات دے، مگر تو نے اس رنج و غم سے نجات نہ پائی اور برابر اس میں مبتلا رہا۔ وہ کہے گا، بے شک پروردگار۔ تو خدا فرمائے گا، میں نے اس دعا کے عوض جنت میں تیرے لیے طرح طرح کی نعمتیں جمع کر رکھی ہیں، اور اس طرح دوسری حاجتوں کے بارے میں بھی دریافت کر کے یہی فرمائے گا۔ حدیث میں ہے، اپنی دعاؤں کو قبول ہونے کا یقین رکھتے ہوئے حضور قلب سے دعا کیجیے، اللہ ایسی دعا کو قبول نہیں کرتا جو غافل اور بے پرواہ دل سے نکلی ہو۔ ترمذی۔ دعا چاہے تہجد کی نماز میں کی ہو یا 5 وقت کی نماز میں یا کسی بھی وقت، دعا انتہائی عاجزی اور خشوع و خضوع کے ساتھ مانگیے۔ خشوع اور خضوع سے مراد یہ ہے کہ آپ کا دل خدا کی ہیبت اور عظمت و جلال سے لرز رہا ہو اور جسم کی ظاہری حالت پر بھی خدا کا خوف پوری طرح ظاہر ہو، سر اور نگاہیں جھکی ہوئی ہوں، آواز پست ہو، اعضاء ڈھیلے پڑے ہوئے ہوں، آنکھیں نم ہوں اور تمام انداز و اطوار سے مسکینی اور بے کسی جھلک رہی ہو۔ دراصل دعا مانگتے وقت آدمی کو اس تصور سے لرزنا چاہیے کہ میں ایک درمندہ فقیر بے نوا مسکین ہوں، اگر خدا نخواستہ میں اس در سے ٹھکرا دیا گیا تو پھر میرے لیے کہیں کوئی ٹھکانہ نہیں، میرے پاس اپنا کچھ نہیں ہے، جو کچھ ملا ہے خدا ہی سے ملا ہے، اور اگر خدا نے نہ دیا تو دنیا میں کوئی دوسرا ہے نہیں جو مجھے کچھ دے سکے۔ خدا ہی ہر چیز کا وارث ہے، اس کے پاس ہر چیز کا خزانہ ہے، بندہ محض فقیر اور عاجز ہے۔ قرآن پاک میں ہدایت ہے، اللہ کو عاجزی اور راضی سے پکارو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تہجد کی نماز ہمیشہ 11 رکعت ہوتی، جس میں 8 نوافل اور 3 وتر ہوتے۔ چاہے تہجد کے وقت کی دعا یا کسی بھی وقت یا کسی بھی ٹائم کوئی بھی دعا کی گئی ہو، دعا بس خدا سے ہر وقت اور ہر آن دعا مانگتے رہیں، اس لیے کہ وہ اپنے بندوں کی فریاد سننے سے کبھی نہیں اتاتا۔ البتہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ کچھ خاص اوقات اور حالات ایسے ہیں جن میں خصوصیت کے ساتھ دعائیں جلد قبول ہو جاتی ہیں، لہٰذا ان مخصوص اوقات اور حالات میں دعاؤں کا خصوصی اہتمام فرمائیے۔ نمبر 1، تہجد یعنی رات کے پچھلے حصے کے سناٹے میں جب عام طور پر لوگ میٹھی نیند کے مزے مست پڑے ہوتے ہیں، جو بندہ اٹھ کر اپنے رب سے راز و نیاز کی گفتگو کرتا ہے اور مسکین بن کر اپنی حاجتیں اس کے حضور رکھتا ہے تو وہ خصوصی کرم فرماتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، خدا ہر رات کو آسمان دنیا پر نزول اجل فرماتا ہے، یہاں تک کہ جب رات کا پچھلا حصہ باقی رہ جاتا ہے تو فرماتا ہے، کون مجھے پکارتا ہے کہ میں اس کی دعا قبول کروں، کون مجھ سے مانگتا ہے کہ میں اسے عطا کروں، کون مجھ سے مغفرت چاہتا ہے اور میں اس بندے کی مغفرت فرما دوں۔ نمبر 2، جمعے کی مخصوص ساعت میں، جو جمعے کا خطبہ شروع ہونے سے نماز کے تھم ہونے تک یا نماز عصر کے بعد سے نماز مغرب تک، یعنی یہ جو اس ٹائم اگر کوئی دعا کی جائے تو اللہ تعالیٰ بہت جلد اسے قبول فرمائیں گے۔ نمبر 4، اذان اور تکبیر کے درمیان وقفے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اذان اور اقامت کے درمیانی وقفے کی دعا رد نہیں کی جاتی۔ صحابہ کرام نے دریافت کیا، یا رسول اللہ، اس وقفے میں کیا دعا مانگا کروں؟ فرمایا، یہ دعا مانگا کرو، خدایا میں تجھ سے عفو و کرم اور عافیت و سلامتی مانگتے ہوں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ نمبر 5، فرض نمازوں کے بعد چاہے آپ تنہا دعا کریں یا امام کے ساتھ،
نمبر 6، سجدے کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، سجدے کی حالت میں بندہ اپنے رب سے بہت ہی قربت حاصل کر لیتا ہے، بس تم اس حالت میں خوب دعا مانگا کرو۔ نمبر 7، جب قرآن پاک ختم ہو، اللہ پاک اپنی خوشنودی کے ساتھ ہم سب کی جائز دعاؤں کو قبول و مقبول فرمائے، آمین۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی گھنٹی پر لگے نشان کو دبانا مت بھولیں تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔